الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا عباد نشین جمعے کی نماز کے لیے جب آیا کریں گے تو اس کو آنے کی پر کیا کہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور شخصی زندگی میں آپ مسجد جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے، آپ وضو فرماتے ہوئے مسواک کرتے تھے، اس کے بعد یعنی غسل فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، جبہ اوڑھتے تھے اور پھر ہاتھ میں آسا لے کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ اہل علم و دانش، اہل قلم اور صحافی کالونی لاہور میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں میں آپ سے واضح لفظوں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جمعے سے افضل کوئی اجتماع نہیں، جمعے سے افضل کوئی اجتماع نہیں۔ مجھے آج خوشی ہے کہ آپ اہل علم و اہل دانش، اہل قلم اور صحافی کالونی لاہور، پریس کلب لاہور جو کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس مسجد میں آپ خطبے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ مسجد بنوائی تھی اس وقت ایک گھر بھی یہاں نہیں تھا، اور یہ ایک تاریخی بات ہے کہ صرف سڑکیں اور ٹینکی تھی، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا۔ اور جب میں نے سنگ بنیاد رکھی اور اس مسجد کو جب تعمیر کرایا تو اس وقت محترم سرمد بشیر صاحب آپ کے پریس کلب لاہور کے پریزیڈنٹ تھے، اور محترم چودھری فاروق صاحب جو کہ ابھی بھی میرے خیال میں سلیکشن کرنی ہے، یہاں اعظم چودھری صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، محترم امجد عثمانی صاحب اور دیگر جتنی ایک ٹیم ہے، انہوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد میں پتھر رکھے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اس مسجد کی برکت سے پوری کالونی آباد ہے، اور یہ تاریخی نقطہ دیتا ہوں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا آغاز جب کیا تو وہ اپنے گھر بیت اللہ کے ساتھ کیا۔ یہاں اس زمین کی دھرتی کا آغاز ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، پہلا پہاڑ اہل قلم، اہل دانش، اہل علم، اعلیٰ محترم صلاح اللہ صاحب مرحوم مقبول کی قرآن خوانی میں شریک ہوئے۔ کتنے خوبصورت مجلس ہے کہ ابھی وہاں اجتماع مسجد کے اندر، دوسرا اجتماع جمعے کے خطبے کے ساتھ، وہاں بھی دعا اور یہاں پر بھی ذکر و دعا کے ساتھ میں خطبہ دے رہا ہوں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جبریل امین میں سب سے پہلا پہاڑ اس دنیا کی دھرتی پر میخ بنا کر جب گاڑا، وہ کون سا پہاڑ تھا؟ جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس، وہ مکہ مکرمہ کا پہلا پہاڑ، وہ جبال اوتادا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا وہ پہلا پہاڑ میخ کی طرف ٹھوکا دیا، اور وہی بنیاد بنا خانہ کعبہ کی، وہی بنیاد بنا خانہ کعبہ کی، مگر اس کی ایک بلندی پہاڑ تھی، وہ پہاڑ جبل ابو قبیس، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں 14ویں کی چاند رات کے وقت وہاں پر بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور مختصر سے اپنے ایک مجمع میں ہیں۔ اس نے آنے سے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھیوں میں کیا ہے، میری مٹھیوں میں کیا ہے، تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، فرمایا اگر تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ میرے بارے میں بتا دے تو کیا جنت ہے؟ آپ وہ حیران کہ کیسے؟ فرمایا آپ نے مخاطب کیا اس کی مٹھیوں سے، یہ مٹھیوں میں ابو جہل کی مٹھیاں، مٹھی بھی ابو جہل کی، اور اس میں جو چیز اس نے کنکریاں رکھی ہوئی تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر دو کنکریوں سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اہل علم و دانش یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہدایت کس کے پاس ہے؟
اس شخص نے ابو جہل نے اپنے ہاتھ کے اندر اس مٹھیوں میں گدریوں کو پھینکا اور کہا کہ محمد کا جادو اس پر چل گیا، یعنی ایمان نہ لایا۔ مگر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ دوست تھے، انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ تو ابو الحکم کہلاتا ہے، حکمت کا باپ، یہ بتا کہ جادوگر کا اثر چاند پر پڑتا ہے، سورج پر پڑتا ہے؟ بولو نہیں پڑتا۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الوجوه القديم۔ ہمیں آیات کی طرف نہیں جانا چاہتا، الذي جو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے شروع کرتا ہے، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہی تھی کہ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اس سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، نہ کوئی بادشاہ اس میں دخل دے سکتا ہے، نہ جادوگر کا اثر چاند اور سورج اور باقیات پر پڑ سکتا ہے۔ تو اس کو جب یہ کہا گیا تو وہ جوش میں تھا اپنے کفر میں، کہنے کا چلو ٹھیک ہے، کہا یا رسول اللہ تو نہیں کہتا تو یا محمد کا حضور کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میرے سامنے ہے کہ جس وقت اس ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد اگر چاند دو ٹکڑے کر دو تو میں ایمان لاؤں گا، اگر چاند دو ٹکڑے کر دو تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اپنا سر جھکایا، جبریل امین آ گئے اور کہا اللہ فرما رہے ہیں اب ہم نے چاند آپ کی مرضی پر رکھ دیا ہے، انگل سے اشارہ کرنا آپ کا کام اور چاند کو دو ٹکڑے کر دینا میرا کام۔ قرآن میں آتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت ٹوٹ گئی، قیامت آ گئی، اقترب قریب آ گئی۔ یہ آپ کی علامات میں بھی ہے، قیامت کی علامات میں بھی یہ بات پہلے نبی کہہ گئے تھے، یہ قیامت اس وقت آئے گی جب آخر زمان پیغمبر کی انگلیوں سے انگل کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ان گزشتہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا اقتربت الساعة۔ ابو جہل نے کہا چاند دو ٹکڑے کرو، قیامت آ گئی کہ وانشق القمر کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا مگر پھر بھی یہ ایمان نہ لایا، یعنی قیامت ٹوٹی اس پر، یہ ایمان نہ لایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیسے بتاؤں الذی ہدانا، الحمدللہ کہتے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ شکر کرو آپ سب بندی میں بیٹھے ہیں، شکر کرو آپ یعنی ہم اور آپ منتخب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، وگرنہ یہ ایمان اور اسلام ایسے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ میں جس کی مثال کیا ہوں، یہ حضور کا گھر ہے، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، آپ کا وہ گھر جہاں مولد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں کئی مرتبہ اس کے اندر جا کر تلاوت کرتا ہوں اور وہ کبھی کبھی کھلتا ہے، میں اس منبر پر بیٹھ کر حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں یہ گزارش اپنی معلومات میں اضافہ لاؤ کہ مدتوں میں ایک گھر بند ہو، کھڑکیاں اس کی بند ہوں، لیکن جب وہ کھلتا ہے میں اس شخص کے ساتھ تھا جس نے چابی سے جب دروازہ کھولا تو اندر سے خوشبو آئی، اندر سے آکسیجن کی خوشبو آئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس گھر کا دایاں گھر ابو لہب کا تھا، اس گھر کا بایاں گھر عقبہ بن ابی معیط کا تھا، یہ دونوں مل کر حضرت کے گھر کے آگے کانٹے بچھا دیتے تھے، گڑھے کھود دیتے تھے، بہت واقعات ہیں، اب میں ایک طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب نمرود نے ایندھن تیار کیا اور اس کے بعد ایک گھوڑے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا گیا، آپ کے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا گیا، پیچھے سے پاؤں باندھ دیے گئے، اس دوران میں آگ اتنی جوش میں تھی کہ اگر پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو جھلس کر گر جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ اس دوران میں جبریل امین آئے اور آ کر کہا اللہ کی خلیل مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اب یہاں نقطہ سن لو، اللہ کا بھیجا ہوا
وہ سید الملائکہ جو جبریل امین ہے، آپ بھی میڈیا میں کام کرتے ہیں، اور یہاں ایک جملہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلا اسلامک میڈیا کا جو سربراہ ہے وہ جبریل امین ہے، جو اللہ اور رسول کے درمیان اور نبیوں کے درمیان پیغام رساں اور ان کو خبر دیتے تھے۔ یہ ایسا میڈیا تھا کہ واقعہ ہو رہا ہوتا تھا یمن میں اور خبر پہنچ رہی ہوتی تھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ واقعات ہیں۔ اب اگر میں میڈیا پر چلا جاؤں، یہی وہ جبریل ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے دن تھے، ابھی 3-4 دن باقی تھے کہ آپ ملک العالیٰ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے تھے۔ مگر میں یہ بھی بتا دوں کہ دنیا میں سوائے ہمارے رسول کے کسی سے ملک الموت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی کیا منشا ہے۔ نبیوں پر بھی آرڈر موت کا جو آتا تھا ان پر بولو آرڈر ہوتا تھا، یہ ہے اللہ کا آرڈر، اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اسی میں حضرت موسیٰ کو ملک الموت نے جب کہا کہ میں تو روح قبض کرنے آؤں، نے تھپڑ مار دیا، تھپڑ ضرور مارا، مگر اس کے بعد اللہ نے فرمایا نبیوں کے پاس جا کر سلام کر کے ان سے پوچھ لیا کرو۔ مگر ہمارے نبی سے پوچھا نہیں گیا کہ ملک الموت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کو ملک العالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ حضور سے ملک الموت نے یہ کہا، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے رب نے بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو کہ ان کی منشا کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے۔ مگر یہ قانون موت، ان الموت الذی قرآن پاک میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بھی روح چیز میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں کل فیس بک میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا کہ رات کو اس کا نکاح ہوا اور اپنی دلہن کے ساتھ سہرہ بندی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچا اور فجر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ایک ہی رات گزری تھی کہ پہلے دن سہرے کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا، دوسرے دن چارپائی پر موت کی چارپائی کے ساتھ تھا۔ اس لیے یہ بات مشین کر لیں کہ موت حق ہے۔ محترم سلامت اللہ صاحب جو اس دنیا سے رحمت فرما گئے، بھائی امجد عثمانی صاحب کے والد محترم، وہ یہی پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں نے ابھی بھی سے قبل وہاں اس جگہ پر بھی کہا کہ ہر میت یہ پیغام چھوڑ کر جاتا ہے کہ تم سب نے مرنا ہے، تم سب نے مرنا ہے۔ میرے دوستوں موقع کی دیوہ طرف چلا جائے گا، جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے اور کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کی مدد کروں۔ مدد کے لیے بھیجنے والا اللہ ہے، اور سید الملائکہ کون ہے؟ جبریل ہیں۔ مگر خلیل اللہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، اگر میرا رب میرے جلنے پر خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ وہ میرے اگر جلنے پر خوش ہے تو میں کیا میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا؟ پہلے یہ فرمایا کیا میرا رب مجھے، اور یہی تصور رکھو کہ میرا رب سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سنتا ہے۔ تم دنیا میں کس جگہ پر بیٹھ کر گناہ میں لوگوں سے تو بچ جاؤ گے، مگر کیا خالق کائنات کی نگاہوں سے بچ سکتے ہو؟ نہیں۔ اس لیے کرنا چاہیے۔ آج رات آنے والی میں بہت کچھ ہوگا، کیونکہ ہیپی ایئر نائٹس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کائنات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا میں نے اہل دانش اور اہل علم اور اہل قلب کے لیے، اولو الالباب کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں کہ رات اور دن کا بدلنا، سالوں کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، اور چاند سورج ستاروں کے ساتھ نظام کا چلنا۔ یہ بتاؤ لیبلوکم، اس رب نے اس کائنات کی تخلیق سے قبل یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو فنا کرنا ہے، تو جو نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری جگہ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آئیے میں پھر موضوع کو اس طرف لے چلتا ہوں۔ جبریل امین سے خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم نے یہ کہا، آنکھ نیچے دھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، زنجیروں میں باندھے ہوئے ہیں،
ابھی پنگوڑے کی زنجیر کھینچنی اور نیچے جانا ہے. کہا کہ میرا رب تو دیکھا ہے. اس پر انہوں نے لفظ جملہ دیا واجات کر لیں. انہوں نے جبریل سے کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں, حسبی اللہ تیرے لیے اللہ کہہ دو, حسبی اللہ. زور سے کہو اور زور سے کہو. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی پر آیت نازل کر دی اللہ نے, قل حسبی اللہ. جیسے ابراہیم حسبی اللہ کہتے تھے, آپ بھی تو حسبی اللہ. اسی حسبی اللہ سے حضرت نے ہجرت کی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. یہ وہ جملہ تھا جو قرآن پاک میں بھی ہے, قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اب ایک خوبصورت جملہ لینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی وحی نبیوں پر بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے بھی پیغام کس کو بھیجتے تھے؟ بولو, نبیوں پر. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایندھن نمرود کا تھا, ایندھن نمرود کا تھا. آگ کے شعلے جو بھڑک رہے تھے وہ ایندھن کس کا تھا؟ بولو, وہ آگ اتنی خوش نصیب ہے, وہ آگ اتنی خوش نصیب ہے کہ اس حسبی اللہ پر اللہ نے ابراہیم کو مخاطب نہیں کیا بلکہ اس آگ کو مخاطب کیا. قرآن کی آیت پر غور کریں, یا نار, اے آگ. اب دنیا کی بھی آگے ہیں, ہاں, اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آگ کا عذاب یہ اتنا سخت ہے کہ جس کو جہنم میں آگ ہے, اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ چاہے وہ کسی کافر کو میدان جہاد میں بھی اگر اسے مار دیتا ہے تو اسے جلانے کی اجازت نہیں, کیونکہ جلانے والا اللہ ہے. اس لیے سیالکوٹ کا واقعہ ہماری نظر میں دیکھ جاتی ہیں کہ مسلمان اور ایسی حرکتیں کہ کسی انسانی دوسرے کو جلانا, یہ ان کے مذہب کی بات ہے. اگر کوئی خود مت جلاتا ہے, ہندو جلاتا ہے, ہمارا اسلام تو ہمیں یہ حکم کرتا ہے کہ یہودی کا جنازہ آ رہا تھا. اس کا یہودی کا جنازہ آ رہا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ درس دے رہے تھے اصحاب شورا پر. جو ہی جنازہ آیا آپ کھڑے ہو گئے, آپ بولے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ مسلمان نہیں یہودی ہے, کہاں مجھے علم ہے کہ یہودی ہے مگر انسان ہے. ہمارا اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. میرے دوستو, اللہ نے اس آگ کو مخاطب کیا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم کا نام بات کر لیا اور مخاطب کرنے میں کتنا پیار کا لیتا ہے. آگ ہے تو تو نمرود کی پیدا کرتا, مگر خالق تو میں ہوں نا. بے شک یا اللہ, میں نے جلانے کی جو طاقت رکھی ہے, صفت رکھی ہے, وہ تو میں نے رکھی ہے نا. اب تجھے میں مخاطب ہوتا ہوں, اللہ کرے یا نار, اے آگ, کونی بردم و سلاما, ہو جا ٹھنڈی, اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ سردیوں میں انہیں کمبل اوڑھنے کی ضرورت پڑے, اور سلاما موسم بہار کی طرح گلزار بن جاؤ. اس پر آیا ابراہیم. اب آگ میں پنگوڑا گر گیا اور آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں. انسان اس آگ کے شعلوں کو بھڑکتے دیکھ رہا ہے, مگر وہ کون سی ذات ہے اس آگ کے شعلے میں اس کو گلزار بنا کر جنت کا لباس, جنت کا پوشاک اور جنت کی خوراک کے ساتھ ابراہیم خلیل یہی چیز ہے. جب مومن مرتا ہے تو اس کی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس مومن کو رزق عطا فرماتے ہیں. شہید کا رزق قرآن سے ثابت ہے کہ تیسری کیٹیگری ہے تو انبیاء کا رزق کتنا ہوگا. میرے دوستو, اور میں ایک جملہ جو دینا چاہتا ہوں, جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کا ڈھیر بن گئے اور ایک پہاڑ کی شکل میں راکھ تھی, اور اس کے بعد نمرود اس وقت بینڈ باجے بجا کر, اور جس طرح سے ہوتا ہے, میرا سب سے پہلے ایک اور بھی میں اضافہ کر دوں, محسوس نہ کرنا کیونکہ تاریخی حوالے سے کہہ رہا ہوں, آپ بھی ابن خلدون اٹھائیں, کسی کو اٹھائیں, تاریخ کا مطالعہ ہے آپ کا. سب سے پہلا میلہ نمرود نے کیا تھا, سمجھے گے. اور ہمارے لیے اللہ نے عیدیں رکھی ہیں
جن میں جمعے کے دن بھی اللہ نے ہمارے لیے عید بنا رکھی ہے، ليلة القدر ہمارے لیے عید ہے، عید دعا، عید الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، عید میلاد النبی، یہ سب ہمارے لیے اللہ نے رحمتوں کے وہ وقت رکھے ہیں۔ آؤ میں بتا دوں کہ جب اس نے اپنے غرور میں بیٹھ کر اس جو راکھ تھی اس کو ہٹانے کا حکم کیا، جو ہی راکھ ہٹی تو ان میں حضرت ابراہیم اپنے پہلے کپڑوں میں نہیں ہیں، زنجیریں ان پر نہیں ہیں، جنت کا لباس ہے اور جنت کی خوراک ہے۔ مگر ایک جملہ دوں گا، آج آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود سمیت اس کی پوری جتنی بھی کیبنٹ تھی اور اس کے علاوہ لوگ تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں گلزار میں دیکھا یا نہیں؟ لوگ سے کیا دیکھا، مگر ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ اب شکر کرو کہ اللہ نے میں ایمان سے نوازا ہے، کبھی تو رات کو دو رکعت پڑھ کر کہہ دیا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ خدا کی قسم یہ نعمت ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ، کہہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہو گیا؟ جنت میں۔ مگر اس میں صرف ایک شرط ہے، حضور نے معراج کے موقع پر لمبا سجدہ کیا، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بلایا ہے کہ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تو سجدے میں پڑا ہے۔ حضور وہاں عاجزی کا تحفہ پیش کر رہے تھے، ٹائم بس ابھی 5 منٹ باقی ہیں، عاجزی کا تحفہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب کیا لائے ہو؟ کہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ کون سی چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں؟ حضور نے عرض کی باری عز و جل تیرے پاس سب کچھ ہے مگر عاجزی میرے پاس ہے، تو عجز سے منزہ ہے، کہ تو اللہ عجز سے منزہ ہے۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ، وہ پاک ذات اس معنی میں ہے کہ وہ جب اسباب کی ساری لہریں ختم ہو جائیں تو وہ قادر ہے۔ سبحان کئی معنوں میں آتا ہے، سبحان سے مراد عجز سے منزہ ہے۔ پھر اللہ نے خوشی میں پوچھا اپنا وہ تحفہ پیش کرو، کہ التحیات للہ، میری زبان کی عبادت تیرے لیے۔ اب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضور نے عرش پر یہ تحفہ پیش کیا اور ہمیں اللہ نے نماز میں عطا فرما دیا کہ تمہارے نبی تو عرش پر جا کر بھی بندے رہے، خالق اکرام، معبود اور عبد، موجود اور ساجد، محب اور محبوب، یہ سارا فرق رہا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے حبیب کو نبی کو، فرمایا سبحان وہ پاک ذات جو قادر ہے۔ اس وقت سے نہ سوچنا، کسی نام نہاد اسلامش قادر پر نہ جانا کہ وہ جو کہتے ہیں خواب میں تھا۔ ارے اگر یہ خواب میں ہوتا تو پھر ابو جہل حضرت ابوبکر کے دروازے کی دستک کیوں دیتا؟ وہ تو خواب تھا۔ اس نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، مسجد اقصی سے آسمانوں پر جائے، واپس بھی لوٹے اور وقت کی لگام ختم یعنی کہ لگام کی جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابھی حضرت ابوبکر نے رسول اللہ سے نہیں سنا۔ اس نے کہا اگر یہ روایت تیری ہے، راوی تو ہے اور نسبت میرے رسول کی طرف ہے تو سن لے، اگر جبریل امین اور آ جا سکتا ہے میرا رسول جا بھی سکتا ہے۔ اسی پر صدیق کا اسی پر کیا ملا؟ اے دوستو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہدایت بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کو اللہ نے ایک ایسا یعنی پلیٹ فارم بنایا ہے، میں اسی 5 منٹوں میں یہ بتاؤں گا۔ یہ زمین ایک پلیٹ فارم ہے، اس پر چلنے والے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اس نے ہم نے بنی و انسان کو آزمائش کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے۔ وَعَدَيْنَهُمْ لَجُدَيْنَ، اس زمین پر 2 راستے ہیں، اس زمین پر
دو راستے ہیں، ایک بلندیوں پر جا رہا ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے، اور ایک پستیوں میں جا رہا ہے جو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ آج میں آپ کو اہل علم و دانش محترم سلامت اللہ صاحب ابو امجد عثمانی صاحب کے والد کی وفات پر میں اسپیشل یہاں آیا ہوں، اور چند دنوں کے بعد میں مدینہ منورہ بھی جانے والا ہوں۔ اب پھر انہوں نے سوشل ڈسٹنس رکھ دیا ہے اور کہیں ایسا رہو فلیٹیں بند ہو جائیں، میں جتنا جلدی جاؤں گا آپ سب کی طرف سے سلام پیش کروں گا، آپ سب کی طرف سے سلام پیش کروں گا اور دعاؤں میں اہتمام کروں گا۔ اب سنیں جملہ میں جو دینا چاہتا ہوں، زمین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس پر آئے بغیر، یہ نقطہ نوٹ کر لو، خاص طور پر امجد عثمانی صاحب آپ اس نقطے کو نوٹ کریں کہ اس پر آئے بغیر کوئی شخص نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک سانس لینے والا، ابھی 3 دن قبل میں نے ایک جنازہ پڑھایا، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس کی ماں نے یہ کہا کہ اس نے سانس لیا، تھوڑی رونے کی آواز آئی، مر گیا۔ تو جنازہ میں نے پڑھایا اور اس میں میں نے کہا، کیا کہا سنیں، میں نے کہا ایک بچہ جو ایک سانس بھی زمین پر لے لے اور ایک شخص جو 100 سال کے سانس بھی لے لے، دونوں کی آخرت میں حیات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دونوں کی آخرت میں حیات ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بچہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، مگر انسان سوچے اپنی جوانی پر گھمنڈ مت کرو، خدا کی قسم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وہیں تعظیم نعمت اللہ الہ رسولہ، مرحوم ابو امجد عثمانی اس دنیا سے گئے، وہی بھی پیغام دے کر چل گئے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے گھمنڈ نہ کرنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، کیونکہ ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ زمین۔ قبر۔ میرے دوستوں میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ایک جملہ اور بھی دے دوں، مدینہ منورہ کی غبار میں شفا ہے، مدینہ منورہ کی غبار میں شفا ہے۔ میں نے غور کیا کہ زمزم میں تو شفا ہے، وہ حضور کے سینے میں یعنی اثر بماء زمزم ثم جاء بقشر من ذهب ممتلئ ایمان و حکمہ، فرج صدری، حضور کا سینہ چاک کیا تھا معراج کے موقع پر کس نے؟ جبریل نے، اور اس کو زمزم سے دھویا۔ تو زمزم سے جب دھویا تو زمزم پہلے ایک کامل غذا تھی، مگر حضور کے سینے میں آئی تو شفا بن گئی۔ نظر علی قلبی، قرآن لوح محفوظ پر تھا، جب حضور کے سینے میں آئی تو شفا بن گیا۔ مجھے سمجھ میں سوچنے کا وقت لگا کہ غبار مدینہ میں کیوں شفا ہے؟ حضور پیدا ہوئے مکہ میں، 40 سال بیشت تک وہاں، پھر اس کے بعد 13 سالہ آپ کا بیشت سے یعنی کہ نبوت کا وہ دور ہے 13 سالہ بقی دور، مدت تو زیادہ گزری کہاں؟ بولو مکہ میں، مگر مدینے کی غبار میں کیوں شفا ہے؟ تو بات سمجھ آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جس جگہ پر فوت ہوتا ہے اور پھر وہاں دفن ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ وہاں دفن ہوتا ہے، تو اس کا خمیر رب نے اس مٹی سے اٹھایا ہوتا ہے۔ یہاں معلوم ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے مکہ میں، مگر حضور کے خمیر کی مٹی جو رب نے منتخب کی وہ مدینہ کی تھی، وہ مسجد نبوی میں منبر خضرا کی رونق کی بہار میں سے تھی۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مولا کریم عز و جل جمعے کے دن کی مستجاب دعا گھڑی کو، اس دعا کی اس گھڑی میں یا اللہ اس دعا کو اس گھڑی میں شامل فرما کر مولا کریم عز و جل مرحوم سلامت اللہ صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ انہیں جنت کی خوراک اور جنت کا پوشاک اور جنت کے لباس عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مرحوم دنیا سے رحلت کر گئے، جن جن کے نام لیے گئے اور جو مسلمان مرد عورتیں، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا۔ مولا کریم عز و جل اس دنیا میں جو فتنوں کا دور ہے ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر بیماری اور وبا سے بچا۔ یا اللہ ہر بیماری اور وبا سے بچا، ہر تنزلی اور
زوال سے بچا یا اللہ ہم نقصان اور خسارے سے بچا، مولا کریم حاسدین کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، نظر بد سے بچا، جادوگروں کے جادو کے اثر سے بچا یا اللہ قرآن پاک کے ختم قرآن کی برکت سے ہم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما یا اللہ محترم امجد عثمانی صاحب کو صبر جمیل عطا فرما اور انہیں اپنے والدین کے لیے یا اللہ وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہم سب کو اپنے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اعمال کے صدقے فرما اور کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا، مولا کریم حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرزار کائنات رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن آپ کے جھنڈے کے نیچے عرش کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرمانا کہ اللہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہار میں اکٹھا فرمانا اللہ جہاں اس مسجد میں ہم بیٹھے قرآن کی تلاوت میں اکٹھے ہوئے اور جمعے کی نماز اور خطبے میں اکٹھے ہوں گے یا اللہ ہم سب کو جنت میں ہر جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکٹھا فرمانا، ہر جمعے میدان مزید میں وہاں جنت میں جو اللہ تو نے تمام اہل جنت کے لیے وہاں میدان سجا رکھا ہے اس میں ہم سب کی کرسیاں الاٹ فرما دے اور ہمیں وہاں اپنے پیارے نبی کی مجلس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنا لقاء عطا فرمانا اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہر ایک کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، ہر ایک کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ جو بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کے مقدر اچھے فرما، جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں اے اللہ انہیں آباد شاد فرما اے اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی، کامران، عزت، عظمت، صحت، عافیت، سلامتی، تقوی اور ایمان کے ساتھ دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، دل سے محبت سے پڑھیں، جمعے کا دن ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين